کیا یہ کہا جا سکتا ہے، جو عام طور پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب تک آپ دنیا میں جئیں گے نہیں، اس کو اصل نہیں سمجھیں گے، تو وہ آپ یکسوئی نہیں پیدا کر سکتے جو اس وقت ہمیں مثلا نظر آتا ہے؟ مذہب سے بیزار قوموں نے دنیا کو جب محور و مرکز بنایا تو ایک عجائبات کا، جس کو آپ کہتے ہیں شاہکار، تخلیق کر دیا. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ عبودیت کے جذبے میں رہ کر بھی اتنی ترقی کر سکتے ہیں جتنی آج مغربی قوموں نے کی؟ دونوں کے درمیان نہ کوئی تضاد ہے، نہ اس طرح کی چیزوں میں تعلق پیدا کرنا چاہیے. کیا مغربی قومیں سب کی سب مذہب چھوڑ بیٹھی تھیں؟ ان کے بڑے سائنسدان، ان کے بڑے فلسفی مذہبی حقائق کو بیان کرتے رہے، مذہبی حقائق کے لیے استدلال فراہم کرتے رہے. یعنی یہ چیز جو الحاد کی صورت میں اس وقت بہت نمایاں دیکھی جا رہی ہے، یہ تو اب سے 1 صدی پہلے بھی نہیں تھی. اور دنیا میں بہت کچھ اس زمانے میں بھی ہوا ہے، بہت سی ترقی ہوئی ہے، بلکہ اصلاً تو بریک تھرو اس وقت ہوا ہے. یعنی جب پہلی چیزیں وجود میں آتی ہیں یا پہلے حقائق کھلتے ہیں، وہ بڑی چیز ہوتے ہیں. بعد میں تو پھر ایک قطار لگ جاتی ہے اور پے در پے آپ چیزوں کو سمجھتے چلے جاتے ہیں. اب یہ دیکھیے نا کہ پہلی مرتبہ جب آپ کا موبائل فون ایجاد ہوا ہوگا تو اس وقت اس کے پس منظر میں کتنی تغوطہ ہوگی. اب ہر سال آپ اس کا نیا ایڈیشن لے آتے ہیں. تو اس لیے یہ بات ایسے نہیں ہے اور نہ ایسے ہوتی ہے. جب کوئی قوم زوال آشنا ہو جاتی ہے تو اس کے اسباب وجوہ الگ ہوتے ہیں، تلاش کرنے چاہیے. دنیا میں کبھی کوئی قوم ایک جگہ پر نہیں رہتی. نہ مغربی قومیں پرسوں اس جگہ تھی جہاں آج ہیں، اور نہ ہم اس جگہ تھے جہاں اس وقت نظر آ رہے ہیں. ہمارا بھی ایک ماضی ہے، ان کا بھی ایک ماضی ہے. اس وقت وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، کبھی ہم حکومت کر رہے تھے. تو یہ تو وہ بات ہے جو قرآن نے ارشاد فرما دی ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو بھی ہمیشہ کے لیے دنیا میں سرفرازی کے منصب پر فائز نہیں کیا. تہذیبی معاملات بالکل اور ہوتے ہیں، اور تحقیق کرنا ہے، سائنسی ترقی کرنی ہے، علوم کے اندر جانا ہے، یہ بالکل اور چیز ہے. ان دونوں کو ملا کے دیکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے. نقطہ واضح ہو گیا غام صاحب. آپ لکھتے ہیں اس کے بعد چنانچہ اس سے جو تہذیبی روایت قائم ہوئی وہ کم و بیش 1000 سال تک مسلمانوں کے اجتماعی وجود کا احاطہ کیے رہی. اس کے عناصر یہ 3 تھے: 1 حفظ فروج، دوسرے حفظ مراتب، تیسرے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. حفظ فروج کے معنی یہ تھے کہ لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ معاشرے میں بدکاری کو عام کریں، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اعلانیہ جنسی تعلقات پیدا کریں، اسی تعلق کی بنا پر اکٹھے رہیں، یہ جنسی اعضاء اور جنسی معاملات دوسروں کے سامنے کھولیں. یہ جو پہلا غام صاحب آپ نے نقطہ یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم میں اور اس وقت موجودہ دور کے اندر جو مثال کے طور پہ مقابل کی تہذیبیں ہیں، ان میں بنیادی جو فرق ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے اس کو رکھا ہے. پہلے تو مجھے وجہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے حفظ فروج کو کیوں رکھا؟ اور یہ جو حفظ فروج کی آپ نے بات کی ہے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں حفظ فروج کی تو ایک عالمگیر مسلمات کے طور پر لوگ مانتے ہیں کہ آپ نے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنا ہے، اور ڈھانپا بھی جاتا ہے، حفاظت بھی کی جاتی ہے. تو کیا یہ صرف اسلام ہی نے اس بات کو ایک آدرش بنایا ہے؟ دنیا میں اس طرح سے نہیں پائی جاتی؟ نہیں، اگر آپ نے وہ تشریح سمجھی ہے جو میں نے کی ہے تو وہاں یہ بات نہیں کہی گئی کہ دنیا میں حفظ فروج کا احساس صرف ہمارے اندر ہے. جی، حفظ فروج تو فطرت کا تقاضا ہے. قرآن مجید نے سورہ نحل میں جب یہ بتایا ہے کہ بنیادی اخلاقیات کیا ہیں، تو اس میں 3 چیزیں مثبت طور پر بیان کی ہیں اور 3 چیزیں منفی طور پر بیان کی ہیں. جو چیزیں منفی طور پر بیان کی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فحشا، فواحش. اور اس کے بعد 2 چیزیں مزید ہیں. ایک یہ کہ لوگوں کی حق تلفی نہ کی جائے، دوسرے یہ کہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ کی جائے. ظاہر ہے کہ قرآن کا اصرار ہے کہ یہ تینوں چیزیں انسانی فطرت میں بدیہت ہیں اور یہی بنیادی اخلاقیات ہیں. ان میں سے 2 چیزوں کے بارے میں آج تک کسی پہلو سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، یعنی حق تلفی. جو حقوق سوسائٹی کی سطح پر، عرف کی سطح پر کسی مذہبی پس منظر میں مقرر ہو جاتے ہیں، دنیا بھر میں لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ وہ حقوق ادا کیے جائیں. ٹھیک. اس کے لیے قانون سازی بھی ہوتی ہے، ریاست کی سطح پر بھی اقدام ہوتے ہیں. یہاں امریکہ میں دیکھ لیں، یہ قانون سازی کی گئی کہ شوہر جو کمائے گا اس کا آدھا بیوی کا ہے، بیوی جو کمائے گی اس کا آدھا شوہر کا ہے. جی. تو یہاں کیا کیا گیا ہے؟ یعنی ایک حق کا تصور قائم کر کے میاں بیوی کے تعلق میں ان کے نزدیک یہ حق ہے
اس کا تصور کر کے قانون سازی کی گئی ہے۔ اس طرح گویا ایک شخصی معاملے میں بھی قانون سازی کر دی گئی ہے۔ تو حق تلفی کے ازالے کے لیے لوگ حساس بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو توجہ بھی دلاتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل فطری چیز ہے۔ اگر ماں کے، باپ کے، شوہر کے، بیوی کے، بچوں کے حقوق نہیں ہے تو کسی کو کسی چیز کی طرف آمادہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح شہریوں کے حقوق، ریاست کے حقوق، بلکہ موجودہ زمانے کو اگر آپ دیکھیں تو وہ تو حقوق ہی کی سرگزشت سناتا ہے۔ جی ہاں، انسان کے بنیادی حقوق عالمی سطح پر تسلیم کیے گئے ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر میں ان کو ثبت کیا گیا ہے، دنیا کے تمام دساتیر میں یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ہیومن رائٹس۔ تو حقوق کیا ہیں اور حقوق تلف نہ ہو، اس میں کوئی بحث نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جان مال آبرو، اس کے معاملے میں بھی پوری دنیا حساس ہے۔ ساری دنیا میں نظم اجتماعی اسی اصول پر قائم ہو رہے ہیں۔ فحشاء کے معاملے میں دو سطحیں ہیں جہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ایک سطح وہ ہے جس میں آپ سب یہ محسوس کرتے ہیں کہ جنسی معاملات کا یا جنسی اعضاء کا افشا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم امریکہ میں بھی دیکھتے ہیں، برطانیہ میں بھی دیکھتے ہیں، عموم میں یہ بات مانی جاتی ہے۔ انحرافات ہو گئے، یہ پورے معاشرے کی سطح پر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مغربی دنیا میں لوگ لباس اتار کر باہر نکل آئے ہیں اور دفتروں میں اسی طرح جا رہے ہیں اور یونیورسٹیوں میں اسی طرح پڑھ رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اچھا، اسی طریقے سے یہ بات کہ انسان کو اپنے جنسی معاملات کو بیویوں تک محدود رکھنا چاہیے، اس کو بھی ایک بڑی قدر مانا جاتا ہے۔ جی اور اس میں اگر کوئی بے وفائی کی جاتی ہے تو وہ ہر معاشرے میں مذمت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ اس میں بحث نہیں ہے، بحث اس میں ہے کہ سوسائٹی اس سے متعلق تہذیبی سطح پر کیا کوئی اقدام کرنے کا حق رکھتی ہے؟ یہ کتنی حساس ہے؟ حساس کتنی ہے، کیا کوئی اقدام کرنے کا حق رکھتی ہے؟ آپ اس عبارت کو دوبارہ پڑھیے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے، اجازت نہیں دی جائے گی۔ اچھا، یعنی اس میں اس دوسرے پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے کہ ہماری تہذیب میں جو پیغمبروں کی ہدایت سے ہم نے سمجھی ہے اور جو بنی ہے 1200 سال میں، تو اس کی ایک جدید تاریخ ہے، اس میں اس کو کبھی پسند نہیں کیا گیا کہ کوئی آدمی اس طرح کی کوئی حرکت کرے، یعنی فاحشہ کا ارتکاب کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ فاحشہ کیا چیز ہے، یعنی وہ دائرہ جو فطرت نے متعین کر دیا ہے جنسی تعلقات کا، اس سے باہر کوئی جنسی تعلق نہیں ہوگا، اس سے باہر جنسی اعضاء کا افشا بھی نہیں ہوگا۔ تو جنسی معاملات کے معاملے میں یہ جو سختی ہے، یعنی خود مجھے اپنے ساتھ روا رکھنی ہے، مجھے اپنے گھر میں روا رکھنی ہے، اور مجھے اپنی سوسائٹی میں بھی اس کو ایک مسئلہ بنانا ہے۔ یہ مسئلہ بنے گا جب یہ گناہ سے اوپر اٹھ کر جرم قرار دے دیا جائے۔ یہ چیزیں گناہ ہیں، یہ تو کسی آپ دنیا بھر کے مسیحی سے بات کریں، ہندو سے بات کریں، وہ بھی مان جائے گا۔ یہ چیزیں جرم ہیں اور ان کے معاملے میں تہذیبی سطح پر کوئی اقدام کیا جا سکتا ہے، اس کو موجودہ زمانے میں لوگوں نے نہیں مانا۔ چنانچہ آپ ایک نگاہ ڈال کے دیکھیں، دنیا کی جتنی نئی تہذیبی سلطنتیں وجود میں آئی ہیں یا ریاستیں وجود میں آئی ہیں، چھوٹی ہوں یا بڑی، ان سب میں بتدریج اس معاملے میں قانون سازی ختم کر دی گئی ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ تو اصل اختلاف یہاں ہے، اس کو میں نے بیان کیا ہے کہ ہمارے ہاں فاحشہ کا ارتکاب کرنا یہ محض گناہ نہیں ہے، یہ اس سے آگے بڑھ کے جرم بھی ہے۔ یہ جرم کیوں بنا ہے وہ ایک الگ بحث وہ ہے، تو دنیا تھی، لیکن جرم ہے تو اس کا مطلب ہے اب ہماری تہذیب میں اس کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا کہ لوگوں کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو بدکاری کی زندگی بسر کریں، چاہیں تو بیاہ کر کے وفاداری کی زندگی بسر کریں۔ ہمارے ہاں چونکہ بچے کے حقوق کے تحفظ کے لیے نکاح کے ذریعے سے جو ادارہ قائم ہوتا ہے اس کو ایک مقدس حیثیت دی گئی ہے، اور یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے، ہماری تہذیبی روایت بھی ہے، اور اس معاملے میں ہماری کتاب میں قانون سازی کی گئی ہے۔ یعنی جن چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عقاب کا یہاں ظہور کیا ہے، اس کا اظہار کیا ہے یہاں، ان میں یہ بھی ہے کہ بدکاری کی جائے گی تو یہ سزا دی جائے گی۔ جب کسی جرم کی سزا بیان کی جاتی ہے تو پھر وہ محض گناہ نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی دائرے میں عقاب کا مستحق ہو گیا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ فرق ہے، اس کو بعض لوگ نہیں سمجھتے،
تو وہ خلط مبس پیدا کرتے ہیں. لوگ برہنہ ہو کے باہر آ جائیں یہ ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے. بچوں کے سامنے اس طرح کی چیز کا اظہار کیا جائے یہ ہر جگہ برا سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے کا معاملہ شادی بیاہ کے بغیر تعلقات قائم کرنے کا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ کس درجے کی چیز ہے. کیا یہ محض ایک بری چیز ہے, محض گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. یہ دیکھیے نا, یہ مختلف مدارج ہے نا. یہ بری چیز ہے, نہ کریں تو اچھی بات ہے. دنیا کم و بیش یہاں آتی جا رہی ہے. ہمارے ہاں یہ صرف بری چیز نہیں ہے, یہ بڑا گناہ ہے. یہاں تک کہ جو 3 سب سے بڑے گناہ بیان کیے گئے ہیں ان میں پہلا شرک ہے, دوسرا قتل ہے اور تیسرا زنا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس معاملے میں کیا فرق ہے. وہ فرق میں نے یہاں